کیا آپ جانتے ہیں کبھی ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا؟ جیسے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا تھا، ویسے ہی ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ ایک ایسا شخص جو سچائی کو پہچانتا تھا مگر ضد میں آ کر اس سے لڑنے لگا۔ ایک ایسا انسان جو جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں مگر پھر بھی جھکنے سے انکار کر دیا۔ یہ صرف ایک انسان کی کہانی نہیں، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے فرعون امت یعنی ابو جہل کا۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا۔ مکہ کے طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، جو کہ دولت، رتبے اور عزت میں بہت بڑا تھا۔ ابو جہل مکہ کے معزز اور بڑے لوگوں میں آتا تھا۔ لوگ اس کی بات کو قانون سمجھتے تھے، یعنی اس کی بات پر عمل کیا جاتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایمان کی روشنی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسلام آنے سے پہلے لوگ ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، یعنی حکمت کا بادشاہ، کیونکہ وہ قبیلے کے بڑے بڑے فیصلے اور جھگڑوں کے فیصلے کیا کرتا تھا اور لوگ اسے سمجھدار سمجھتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سچ جانتے ہوئے بھی یہ شخص حق کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ نام دیا جو اس کے انجام کی پہچان بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو الحکم نہیں بلکہ یہ ابو جہل ہے، یعنی جہالت کا باپ، کیونکہ جب حق آیا تو اس نے عقل کو استعمال نہیں کیا، کیونکہ اس کے لیے اس کی انا، غرور اور کرسی اس سب سے زیادہ عزیز تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا تو ابو جہل کا دل کانپ گیا۔ اسے خطرہ محسوس ہوا کہ اس کی طاقت چھن سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں وہ قرآن سنا کرتا تھا، مگر صبح ہوتے ہی وہ پھر سے اسلام دشمن بن جاتا، کیونکہ اگر وہ یہ مان لیتا کہ اسلام سچا ہے تو اسے یہ کہنا پڑتا کہ میں غلط ہوں، اور مغرور لوگ کبھی یہ جملہ نہیں بولتے۔ اسی لیے اس نے اعلان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اور اس کے بعد شروع ہوا اندھیروں کا دور۔ مسلمانوں کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، تپتی ریت پر لٹایا گیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ابو جہل طاقتور ہے، مگر وہ ڈرپوک تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب نہ ہو جائیں۔ وہ ڈرتا تھا کہ امیر اور غریب برابر نہ ہو جائیں۔ اسی ڈر میں اس نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے۔ حضرت سمیہ جو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں اور انہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ابو جہل نے نیزہ اٹھا کر انہیں شہید کر دیا۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر رکھے گئے، انہیں تپتی ریت پر لٹایا گیا اور بھوک و پیاس کی اذیت دی گئی، مگر ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ ظلم یہاں ختم نہیں ہوئے۔ ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں سجدے کی حالت میں تھے تو ابو جہل ہنستا ہوا آیا اور آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی پھینک دی۔ لوگ ہنسنے لگے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے وہ اوجڑی ہٹائی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی کہا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اور آخر کار وہ لمحہ آ گیا جس کا انتظار آسمان بھی کر رہا تھا۔ بدر کا میدان سج چکا تھا اور ابو جہل اپنے انجام کے قریب پہنچ چکا تھا۔
کسی نے سوچا نہیں تھا کہ غرور کا تاج پہننے والا شخص ایک دن ریت کے اسی میدان میں اپنے ہی غرور کے نیچے دب جائے گا۔ بدر کا میدان جہاں فرشتے اتارے جا رہے تھے اور جہاں غرور کا سب سے بڑا بت اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا، ادھر ابو جہل غرور سے اپنے لشکر کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی موت دو کمزور نظر آنے والے نوجوانوں کے ہاتھ میں لکھ دی گئی ہے۔ لڑائی کے دوران انصار کے دو نوجوان بھائی معاذ بن افرا اور معوذ بن افرا صرف ایک ہی مقصد سے میدان میں آئے تھے، وہ ابو جہل کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے، تو صحابی نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں ابو جہل ہے۔ پھر وہ دونوں بجلی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے، تلواریں چمکی، خون زمین پر گرا اور ابو جہل زمین پر گر پڑا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو لاشیں میدان میں خاموش پڑی تھیں۔ تب ایک کمزور جسم والے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے۔ انہوں نے ابو جہل کو زخمی حالت میں دیکھا، وہ زندہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کے سینے پر پاؤں رکھا اور کہا، کیا تو خود ذلیل ہوا یا اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل کیا؟ مگر ابو جہل تب بھی غرور میں ڈوبا ہوا تھا اور کہنے لگا، مجھ سے بڑا کون ہے؟ کاش مجھے کسی اور نے مارا ہوتا، نہ کہ ایک چرواہے کے بیٹے نے۔ اس پر عبداللہ بن مسعود نے تلوار اٹھائی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فرعون امت کا خاتمہ ہوا۔ آج ابو جہل مکہ کا سردار نہیں ہے، نہ کوئی تخت، نہ کوئی لشکر، بلکہ وہ ایک عبرتناک تاریخ بن گیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ابو جہل صرف ایک لمحے غرور چھوڑ دیتا تو شاید آج وہ بھی جنتی لوگوں میں شامل ہوتا، مگر غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور جس شخص کو غرور سچ سے زیادہ عزیز ہو وہ شخص تباہ ہو جاتا ہے۔